بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ فقہ میں پہلی بک کا یہ آخری لیکچر عرض کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات خور و نوش یعنی فوڈ، رسوم اور آداب کے کچھ احکامات ہیں، اور جسمانی سنت کے احکامات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، تو اس کی ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کے یہ عام آدمی کے لیے اتنا ہی فقہ کافی ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد پھر ایڈوانسڈ لیول پہ اگلے لیکچرز ہمارے انشاءاللہ چلیں گے، جس میں ہم پوری ڈیٹیل سے فقہ کی ہسٹری بھی دیکھ لیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے جو دین سے متعلق سوالات پیدا ہوئے تو مختلف اسکالرز نے کیسے سوچا اور کیا معاملہ آیا۔ تو ظاہر ہے یہ پورے 100 کویسچنز تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک گزرے ہوئے 1430 ایئرز گزر چکے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا سوال لوگوں کے یہاں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں سیمپل کے طور پر پھر وہ کویسچنز کے جو آج کل کے زمانے میں ویلڈ ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پھر ہم کریں گے۔ تو آج ہم بس وہ احکامات کے جو قرآن اور سنت میں جو احکامات ہیں، اب وہی کویسچن برین سٹارمنگ کی طرح ہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب یہ جیسے ہم نے دعوت کے لیے کیا تھا شریعت کے، تو اب عمل کے لیے بھی ہے کہ خور و نوش کے کیا حکم ہے، کلچر کیسا ہونا چاہیے ہمارا، قسم اگر ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حکم ہے، اور جسم کو کیسے صاف کریں، صاف رکھیں۔ تو یہ اسی کی ہم تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ خور و نوش سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا روز کھانے پینے کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، یعنی ہم نے وہ کھانا ہے کہ جو پاک ہو، اور جو ناپاک ہو وہ نہیں کھانا، بس سمپل یہی حکم ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھا لیجئے، آپ کی اجازت ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب حلال ہے کیا اور کیا حرام ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب کون سی چیز ناپاک ہے، کون سی خبائث۔ اب خبائث کے لیے فطرت سے انسان کو، مثال کے طور پر گوشت ہے، تو گوشت کے لیے ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ جناب آپ کی یہ جو جانور ہیں، بکرے، گائے، اونٹ، یہ بالکل حق حلال ہے۔ اچھا، سارے انسان سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ جیسے شیر، چیتا، کتا، اس طرح کے یہ جو ہیں تو یہ تو بالکل ناپاک ہے۔ اچھا، میجورٹی اب دیکھیں انسان یہی اسی پہ عمل کر رہے ہوتے، چاہے غیر مسلم ہو۔ تو اب کہیں گے کہ جناب چائنا والے تو پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن چائنا کی آپ ہسٹری اگر پڑھیے تو معلوم ہوگا وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ بھی بالکل فطرت کے مطابق بالکل حلال چیزیں ہی کھاتے تھے۔ لیکن اب آ کے کہ جب ان کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی اور پھر انہوں نے سوشلزم کے ذریعے اپنی اکانومی کو خود ہی تباہ کر لیا، تو تب لے جا کے ہوا کہ ان کے لوگوں کو فوڈ ہی نہیں مل رہا، تو پھر تو انہوں نے کیڑے مکوڑے بھی کھانے شروع کر دی۔